الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا ایک مختصر اور جامع حصہ ہر جمعہ میں تدریجاً بیان ہونے والے عنوان سے متعلق ہے.
گزشتہ جمعہ بھی اسم محمد کے حوالہ سے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کی تھی۔ آج کی نشست میں بھی اسم محمد اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ گزشتہ جمعہ آخری بات جو آپ حضرات سے عرض کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمدیہ جملے کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ نے میں محمد کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، اس اللہ کا بے انتہا شکر ہے، حتیٰ کہ میرے نام سے بھی مجھے فضیلت دی اور میری صفت سے بھی اللہ نے مجھے فضیلت دی۔ یہ بات بھی پہلے واضح ہو چکی ہے کہ نام سے جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ فضیلت سابقہ انبیاء میں سے کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ آپ کی جو صفات ہیں اور آپ کے جو کمالات ہیں، ان تمام صفات و کمالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں دیگر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں انسانی لحاظ سے، بشری لحاظ سے، وہ صفات بھی اللہ کے رسول کی دیگر انبیاء سے ممتاز ہیں۔ جس طرح سابقہ سارے انبیاء انسان اور بشر ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں اور اولاد آدم میں سے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں۔ ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن آپ کا مقام
حضرت آدم کی اولاد میں سب سے بلند اور برتر ہے، حتیٰ کہ خود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی آپ کا مقام بلند اور برتر ہے۔ لیکن آدم و اولاد آدم کی جتنی صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی شانیں ہیں، ان تمام صفات، کمالات، تفضلات، تکرمات میں سے بڑھ کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ بشری کمالات ایک طرف ہیں، بشری صفات ایک طرف رکھیں، لیکن اللہ کے رسول کی جو روحانی صفت ہے، جسے صفت رسالت کہتے ہیں، یہ تمام بشری اور انسانی صفات سے فوق ہے، بلند ہے، اونچی ہے۔ صفت نبوت اور صفت رسالت سابقہ جتنے نبیوں اور رسولوں کو ملی، ان تمام نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت ہے۔ چونکہ ان انبیاء اور رسولوں میں اللہ نے نبوت کو محدود رکھا، زمانے کے لحاظ سے بھی محدود ہے، علاقے کے لحاظ سے بھی محدود ہے، قوم کے لحاظ سے بھی محدود ہے، اور پھر کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جس نے آ کر یہ کہا ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور نبی اور رسول نہیں، یا میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہر نبی نے کہا کہ میرے بعد دیگر انبیاء اور رسول بھی آتے رہیں گے، سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، یہ محدود نہیں، غیر محدود ہے۔ محدود نہیں، غیر محدود ہے، اس کی حد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا، پھر قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کا اظہار ہوتا رہے گا۔ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان مکہ میں کیا، لیکن ایسا نہیں کہ مکہ میں آپ نبی اور رسول ہیں، مکہ سے باہر کسی دوسرے شہر میں کوئی اور نبی اور رسول ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ عرب کے نبی ہیں اور عجم کا کوئی اور نبی اور رسول ہو۔ آپ کی نبوت کا اعلان مکہ سے ہوا، آپ کی حیات طیبہ میں ہوا۔ پوری کائنات کے جس کونے میں بھی جاؤ گے، وہاں پر محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ کی نبوت
محدود نہیں زمانے کے لحاظ سے، محدود نہیں مقام کے لحاظ سے، اور آپ کی نبوت محدود نہیں صرف انسانوں کے لیے، کہ آپ صرف انسانوں کے نبی ہیں اور رسول ہیں، انسانیت تک بھی محدود نہیں، کسی زمانے تک محدود نہیں اور کسی علاقے تک محدود نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی فضلنی علی جمیع الانبیاء حتی اسمی و صفتی، میں محمد صلی اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس اللہ نے میں محمد کو سارے نبیوں پر فضیلت دی، میرا نام بھی فضیلت والا، میری رسالت جو صفت ہے وہ بھی فضیلت والی۔ حضور کی تمام صفات فضیلت والی ہیں، اور جو صفات حضور کی نہیں وہ فضیلت والی ہیں، جو صفات حضور کی نہیں وہ فضیلت والی، جو صفات حضور کی ہیں وہ صفات فضیلت والی۔ قیامت تک جو صفات محمد الرسول اللہ کی ہیں، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی ان صفات و کمالات کو اختیار کرے گا وہ امتی بھی فضیلت والا ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ کی صفات کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ کمال والا ہوگا۔ جتنا زیادہ بعد کے زمانے والوں سے پہلے زمانے میں جو ان صفات کا اپنانے والا بنے گا وہ ان سے مقدم ہو کر زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اور جو شخص آپ کی صفات کو چھوڑ کر آپ کے باغیوں اور دشمنوں کی صفات کو اختیار کرے گا وہ اتنا ذلت والا ہوگا۔ چونکہ ایک قانون ہے تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے مقابل سے پہچانی جاتی ہے۔ حضور کی ساری صفات کمالات والی، فضیلت والی، ان صفات کی فضیلت تب ہی ظاہر ہوگی جب آپ کے مقابلے میں جن لوگوں کی صفات ہیں ان کی ذلت ہمارے سامنے ہوگی۔ اب ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں، دیکھنے والے لوگ کہیں گے فلاں شخص بڑی فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اختیار کرتا ہے، اس کی صفات تو رسول اللہ کا نمونہ ہے۔ لہٰذا یہ فضیلت والا۔
اور ایک شخص رسول اللہ کی صفات نہیں اختیار کرتا، توجہ بھی نہیں دیتا، دھیان بھی نہیں کرتا، جب وہ جا رہا ہو تو بے اختیار آدمی کہہ سکتا ہے کہ ذلیل جا رہا ہے، ذلت والا جا رہا۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ یہ جو حضور کی صفات سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے والا بھی فضیلت والا ہے، تو پھر جو حضور کی فضیلتیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حضور کے کمالات اور حضور کی فضیلت تب ہی مٹے گی جب ذلت والے کو بھی آپ عزت والا کہیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس کی باقاعدہ وضاحت فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں میں سے سب سے سعادت والا آدمی وہ کہلائے گا جو لوکا ابن لوکا ہوگا۔ اب میں لوکا کا ترجمہ کروں تو بہت سارے لوگ جو میری طرف ابھی دیکھ رہے ہیں وہ نیچے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے جب میں حقیقی بات کرتا ہوں تو پھر سب نگاہیں نیچے کر لیتے ہیں۔ لوکا کا میں آسان سا ترجمہ کر دیتا ہوں، کمینہ۔ کمینگی کی حد تک پہنچنے والا، وہ لوگوں میں سے اسعد ہوگا، لوگ اس کو اپنا بڑا بنائیں گے۔ اور جو کمالات سے متصف ہوگا، رسول اللہ کی صفات سے متصف ہوگا، لوگ کہیں گے جی اس کا دنیا کے کاموں سے کیا تعلق، یہ تو بہت ہی پاک صاف آدمی ہے، اگر یہ ہم نے اس کو اپنا بڑا بنا دیا ناپاک ہو جائے گا۔ چونکہ ہم ناپاک ہیں، ہمارا سردار بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں جو سیاست رائج ہے، جو طرق زندگی رائج ہیں، چونکہ وہ سارے کے سارے ہمارے جیسے ہیں، لہٰذا ہم اپنا بڑا بھی اسی کو بنائیں گے۔ اسی لیے امت کی نگہبانی کی نیت کر کے اگر کوئی صالح انسان میدان میں آ بھی جائے تو لوکا ابن لوکا اور ذریت لوکا ابن لوکا کہتی ہے جی اتنا شریف آدمی، آپ کا کیا کام ہے ادھر آنے کا، آپ اللہ اللہ کریں۔ دیکھیں جی کتنا شریف آدمی تھا، ماشاءاللہ کن کاموں میں لگ گیا، یہ تو ہمارا کام ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہمارا کام ہے تو وہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں شریف نہیں ہوں، میں گندے کردار کا مالک ہوں، ہماری جماعت گندے کردار کا مالک ہے، ہمیں کوئی پاک باز انسان اپنا امیر نہیں چاہیے، جیسی روح ویسے فرشتے چاہیے، جیسے ہم ویسے ہمارا سردار چاہیے۔ قانون یہ سمجھ میں آیا اس حدیث سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عادات اور خصلتیں ہیں، جتنی آپ کی صفات ہیں، جو بھی آپ کے کردار کا پہلو ہے، وہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اعلیٰ، عرفہ، انور، اجدر ہے۔ اطیب و اطہر ہے، اور صرف اطیب و اطہر نہیں، مطہر بھی ہے، منور بھی ہے۔ وہ جہاں جہاں جائے گا، جس جس کے پاس جائے گا اس کو بھی پاک کرتا جائے گا،
اس کو بھی منور کرتا چلا جائے گا۔ یہ منور ہے۔ اور دنیا میں وہ شخص با فضیلت با کمال ہوگا جو عکس محمد الرسول اللہ ہوگا، اور صرف دنیا میں نہیں، دن قیامت میں بھی وہ با کمال ہوگا، صاحب حسن و جمال ہوگا۔ اور جو حضور کی صفات سے دور دور زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور ذلت والا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل اور ذلت والا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے بڑے فخر کے ساتھ اللہ کی حمد اور تعریف کر کے یہ بات واضح کی ہے، تاکہ میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ میں محمد کا نام جس آدمی کے نام کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے پیارے محبوب کا نام میرے نام کے ساتھ رکھا، میرے ماں باپ کو تو نے سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے میرا نام محمد رکھا، میرے ماں باپ کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے مجھے ان باکمال اساتذہ اکرام کے قدموں میں بٹھایا جنہوں نے صفات محمد الرسول اللہ مجھے سکھلائی، تعلیمات نبوت مجھے سکھلائی، اور میری نام سے بھی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے، کام سے بھی نسبت محمد الرسول اللہ سے۔ کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو سوتا ایسے ہوگا جیسے رسول اللہ سوتے تھے، کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو اٹھتا ہوگا صبح تو ایسے جیسے رسول اللہ اٹھتے تھے، کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو چلتا ایسے ہوگا جیسے رسول اللہ چلتے تھے، کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو گفتگو ایسے کرتا ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ گفتگو کرتے تھے، کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو کرسی وزارت پہ بیٹھتا ہوگا تو یوں بیٹھتا ہوگا جیسے تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہوگا تو نقشہ محمد الرسول اللہ کا پیش کرتا ہوگا، کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جو امت کی فلاح و بہبود کے کام کرتا ہوگا لیکن اس میں کمالات محمد الرسول اللہ کے نمایاں نظر آتے ہوں گے، اور کتنا باکمال انسان وہ ہوگا جب کسی تختی پر، کسی کاغذ پر، کسی فائل میں اس کا نام لکھا جا رہا ہوگا تو لکھا ہوا ہوگا محمد۔ اور جب اس کا نام محمد پکارا جا رہا ہوگا اس کو کتنا لطف آتا ہوگا۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اعضاء میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اعضاء میں نام خدا سے ملا ہے نام محمد۔ کہا مجھے یہ آدم نے خلد بری میں لکھا ہوا ہے طوبیٰ پہ نام محمد۔ اس نام کی لذت عشاق محمد سے پوچھو، اس نام کی لذت، بولو ہاں پاؤں کھرچنے والے، اس نام کی لذت عشاق محمد سے پوچھو، تن میں جان آ جاتی ہے جب لیا جاتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عشاق محمد ہیں، حضور سے عشق رکھتے ہیں، جن کے قلب و جگر میں حضور کی محبت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں،
جب ان کے سامنے محمد نام لیا جاتا ہے تو ان کے مردہ جسم میں حیات آ جاتی ہے، ان کا مردہ ایمان زندہ ہو جاتا ہے، مردہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، وہ فرش پر رہتے ہوئے معراج کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ۔ یہ شاعر بھی بڑی عجیب ہے، کبھی کبھی آپ سے نقشے کھینچ لیتے ہیں۔ آپ دعا فرماؤ مجھے شعر یاد ہو جایا کریں، مجھے یاد نہیں ہوتے، بھول جاتا ہوں۔ اس میں محمد کو ڈوبتے شمس پر اگر پھونکوں، اس میں محمد کو ڈوبتے سورج پر اگر پڑھ کر پھونکوں، عین ممکن ہے کہ سحر ہو جائے۔ محمد، یہ اسم محمد کتنا کمال والا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہو اور سورج کو آدمی کہے سورج رک جا، میں تجھ پہ محمد کا نام پڑھ کر پھونک مارنے لگا ہوں، سورج اتنا باادب ہے کہ وہ کہے گا تو محمد کا نام لے کر میری طرف پھونک، میں پلٹ کر صبح سویرے کا سورج بن جاؤں گا، غروب نہیں ہوں گا، نئی طلوع دے دوں گا۔ سورج بھی حضور کے نام کا حیا کرے گا، سورج بھی حضور کے نہیں حیا کرے گا تو یہ امتی نہیں کرے گا۔ کمینگی کی حد تک پہنچا ہوا امتی نہیں حیا کرے گا، وگرنہ کوئی آزمائش کرے تو سورج کو بھی اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، جہاں محمد نام آ جائے سورج تیری حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ تو جس کی زندگی میں محمد آ جائے اس کا ڈوبتا سورج طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی زندگی میں سحر ہی سحر ہے، سویرا ہی سویرا ہے، اس کی زندگی میں چاشت ہی چاشت ہے، اشراق ہی اشراق ہے، وہاں تو غروب ہی نہیں ہے۔ اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں نبی محمد الرسول اللہ اور صحابہ اکرام کے نام ہر جگہ پر آویزہ ہونا چاہیے۔ زبان بولے تو محمد، اصحاب محمد، کاغذ پہ دیکھو تو محمد، اصحاب محمد، گاڑیوں پہ دیکھو تو نام محمد، اصحاب محمد، دکانوں پہ دیکھو تو لکھا ہوا ہو محمد، اصحاب محمد۔ چونکہ حضور کا نام، اس نام سے بھی اللہ نے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے حضور کو، اور حضور کی صفات، حضور کی ساری صفات اصحاب محمد ہیں۔ ساری کی ساری صفات اونچی آواز سے کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اصحاب محمد۔ ایک ایک صحابی حضور کا عمل ہے، تصویر ہے، نقش ہے، سایہ ہے، پرتو ہے، ظل ہے، نمونہ ہے، حقیقت ہے، تصور ہے، تصویر ہے، تنور ہے، تنویر ہے، محمد کی تقدیر ہے۔ ایک ایک صحابی، چاروں طرف سے صہیونی بدماش اور غنڈے ان ناموں سے بھی جلتے ہیں، ان کے کردار سے بھی مرتے ہیں۔ تو پھر حضور کے غلاموں کا یہ حق پہنچتا ہے نا، وہ جدھر مڑیں تو کہیں محمد، کہو محمد، اونچی آواز سے کہو محمد، اور اونچی آواز سے محمد۔ کبھی کبھی نا رات کو کب تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ ہمارے نبی پڑھتے تھے۔
کیوں؟ ہمارے نبی پڑھتے تھے۔ یہ کبھی موقع ملا تو میں تہجد کے حوالے سے بتلاؤں گا کہ تہجد کا فائدہ کیا ہے، لیکن فی الحال اتنی بات بتا رہا ہوں، اس لیے پڑھو کہ ہمارے نبی پڑھتے تھے، ان پر فرض تھی۔ اور تہجد پڑھنے کے بعد نہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے جس نبی کی سنت میں تہجد پڑھی ہے نا، اس کا نام دل میں رکھ کر کہو محمد محمد۔ تصور کرو کہ رسول اللہ کے روضے کے سامنے ہیں، اور اللہ سے کہو اللہ میں جس محمد کا نام لے رہا ہوں ذرا مجھے حضور کا دیدار تو کروا دینا۔ محمد 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 محمد۔ آنکھیں بند کرتے کرتے محمد محمد پڑھتے جاؤ، اللہ سے دل ہی دل میں کہتے جاؤ اللہ جس کا میں دیوانہ ہوں، جس کا نام زبان پہ رکھا ہوا ہے، اللہ مجھے دیدار تو کروا دے۔ ممبر پر بیٹھا گواہ ہوں خدا کی یہ مسجد کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک ذرہ میرے حق میں اور میرے خلاف گواہی دے گا، غلط کہوں گا تو خلاف دے گا، صحیح کہوں گا تو میرے حق میں دے گا۔ اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں دن قیامت کے بھی میرے سامنے میرے کردار کے حوالے سے یہ بولے گا۔ کہنا آپ کا کام ہے اور دیدار کروانا اللہ کا کام ہے، گارنٹی ہے کہ دیدار ہوگا۔ محمد 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 کر کے تو دیکھنا۔ اور اس کے بعد جب زیادہ نہیں 10 منٹ روز لگا لو، اور اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ سے کہہ دیا کرو یا اللہ یہ اسم محمد تیرے حبیب کا جتنی رعنائیاں اور برکتیں ہیں یا اللہ مجھ میں بھی، میرے گھر میں بھی، میری اولاد میں، میری نسلوں میں پیدا فرما دے۔ جملہ حاجات، جملہ حاجات، اے اللہ میری پوری فرما دے، مشکلات دور فرما دے۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، میں نے کہا میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ان کی لڑائی ختم ہونے کا۔ میں نے کہا یہ پڑھا کرو محمد حامد محمود دائن، یہ حضور کے نام ہیں، محمد حامد محمود دائن۔ 100 دفعہ پڑھ کے دودھ پہ دم کر کے میاں بیوی پی لیا کرو، لڑائی نہیں ہوگی۔ تقریر کے بعد ایک دوسرا بندہ آ رہا ہے، لکھ کے دے دینا جی۔ میں نے کہا سارے ہی مار کھاتے، اس لیے نہیں کہ حضور کا دیدار ہو، اس لیے کوئی نہیں، لیکن چونکہ بیوی کے عتاب سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بندے نے تو میری پیشانی چوم لی، کیا کمال کر دیا آج آپ نے۔ تو چلو حضور کی محبت اتنی نہیں ہے، اس کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے، اپنے مفادات کے لیے تو کر کے دیکھو، پھر بھی محروم نہیں رہو گے۔ اس لیے آج کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ حضور کا نام بھی ہمارے لیے باعث فضیلت ہے، اور حضور کی صفات بھی ہمارے لیے باعث فضیلت ہیں۔ اگر ہم نے صاحب فضیلت بننا ہے تو پھر ہمیں محمد اور سیرت محمد سے وفا کرنی ہوگی، اور اگر ہم نے صاحب ذلت بننا ہے تو پھر ہمیں حضور کے نام سے بھی اور حضور کی صفات سے بھی دور رہنا ہوگا، جیسے کہ امت رہ رہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔